جی ناظرین السلام علیکم. بہت ساری خبریں ہیں اور اس میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں. ابھی تو ظاہر ہے خبریں امپورٹنٹ ہیں. سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اور اس پر ہم مزید تبصرہ کریں گے. لیکن اسد کیسر صاحب سابق اسپیکر قومی اسمبلی پی ٹی آئی کے بڑے جگادری لیڈر وہ گئے جی اڈیالہ جیل عمران خان کو ملنے. اور انہوں نے کہا کہ خان صاحب سے کوئی بات چیت کرتے ہیں, کوئی ان سے رہنمائی لیتے ہیں کہ خان صاحب کیا کرنا ہے آگے. تو پتہ چلا جی کہ ان کو پولیس نے یا جیل کے عملے نے روک لیا, انہیں اندر ہی نہیں جانے دیا. اور اسد کیسر کی ملاقات نہیں ہو سکی عمران خان کے ساتھ, جس کے اوپر انہوں نے وہاں پر صحافیوں سے بات کی اور انہوں نے کہا وفاق میں اور پنجاب میں ہمارے بندے توڑ کر جو ہے وہ حکومت بنائی جا رہی ہے. یہ فسطائیت, یہ جبر اور اس طرح کی باتیں انہوں نے کہا کہ یہ نہیں چلے گا. اور انہوں نے اچھی پریس کانفرنس کی وہاں پر, اور اڈیالہ میں وہ جو ہے نا خان صاحب سے ملاقات کا خواب دیکھتے ہی رہ گئے. یہ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں نا, میں آپ کو بتاؤں, یہ اپروول اندر سے بھی آنی ہوتی ہے. یہ ذرا نقطہ سمجھ لیجئے گا آپ. ضروری نہیں ہے کہ اسد کیسر صاحب جب ملنا چاہ رہے ہوں تو عمران خان بھی ملنا چاہ رہے ہوں. ٹھیک ہے, اسد کیسر شاید یہ سمجھ رہے ہوں کہ عمران خان سے ملنے نہیں دیا گیا اور یہ جبر ہے. جب اوپر سے عمران خان نے ہو سکتا ہے ٹیک ہی نہ کیا ان کا نام کہ نہیں یار آج موڈ نہیں, آج اسد کیسر کو رہنے دیتے. اپروول اندر سے ہوتی ہے جس کسی نے بھی ملنا ہوتا ہے. جب باقی سارے لوگ مل رہے ہیں, کبھی بیرسٹر گوہر مل رہے ہیں, کبھی کوئی مل رہا ہے, تو اسد کیسر کے ملنے میں بھی کوئی پرابلم نہیں تھا. سچی بات ہے. لیکن بڑی حیرت کی بات ہے کہ سب کو ملنے دیا جا رہا ہے, اسد کیسر کو روک لیا ہے. کیوں بھائی؟ تو اس کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں اور سوالات اٹھیں گے. تھوڑا سا معاملہ سمجھ سے جو ہے نا وہ بالا تر ہے کہ ہر آدمی کو یہ ہم نے خان صاحب کے حوالے سے, وہ تو ایسا دربار لگا ہوا ہے, جو جاتا ہے مل جاتا ہے, جو جاتا ہے مل لیتا ہے. یہ اسد کیسر کو کیوں نہیں ملنے دیا؟ تو کہیں یہ بات تو نہیں ہے کہ خان صاحب ہی نہیں ملنا چاہ رہے اور ان کے رفیق دوست اور ہو گئے. حالانکہ اسد کیسر نے بڑی وفاداری نبھائی ہے خان کے ساتھ. بہرحال یہ ایک اندازہ ہے. مجھے اس پروسیجر کا ضرور پتہ ہے کہ جب تک اندر سے اپروول نہ ہو باہر سے بندہ نہیں آ سکتا. مطلب جیل کا عملہ چاہے کہ ملا دیں, لیکن اگر وہ جو قیدی ہے وہی نہیں ملنا چاہے تو وہ نہیں ملا سکتے. یہ کوئی قانون شانون ہے. تو اس حوالے سے اچھا, اب کچھ خبریں ہیں. اب ان خبروں کے نتائج آپ نے اکٹھے خود کرنے ہیں. بھائی دیکھیں, ہوتا یہ ہے کہ ہم کوئی مختلف خبریں پڑھتے ہیں, ہم کیسے نتیجے نکالتے ہیں؟ مختلف اخبارات پڑھتے ہیں, ملک کی سیاسی صورتحال دیکھتے ہیں اور اس کی بیسس پر اپنے تجربے کی بنیاد پر, تاریخ کی بنیاد پر کوئی نتیجہ نکال دیتے. اور ہر تجزیہ کار یہی سمجھتا ہے کہ اس کا تجزیہ درست ہے, ورنہ کیوں کرے وہ, کوئی جھوٹا تھوڑی تجزیہ کرتا ہے. لیکن اس ملک میں حالات نہیں سمجھ آ رہی کسی چیز کو. اب 3 خبریں آپ کو میں بتاتا ہوں, اس سے کوئی تجزیہ نہیں نکالوں گا. تجزیہ نکالنا ہے تو وہ آپ کا کام ہے. آپ بھی اچھے بھلے سیانے آدمی ہیں تو آپ نکالیں تجزیہ. میری کیا مجال کہ میں آپ کے لیے یہ کام کروں. پہلی خبر ہے جی, کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا صاحب نے آج بیان اپنا ریکارڈ کرا دیا. لیاقت چٹھا صاحب وہی ہے نا, یہ پہلی خبر ہے. جن 3 خبروں کا آپ نے تجزیہ نکال دینا. لیاقت چٹھا صاحب وہی ہیں جنہوں نے اچانک اعلان کیا کہ ہم نے 70 ہزار کی ووٹ سے پنڈی ڈویژن میں لوگوں کو جتوا دیا. کوئی بندہ 70 ہزار کی لیڈ سے جیتے ہی نہیں وہاں پہ. ان کے ضمیر پہ اتنا بوجھ تھا, انہوں نے الرحمان گارڈن کی 1000 فائلیں خریدی تو پھر وہ بوجھ کم ہوا ان کا. رانا ثناءاللہ نے کہا یار یہ پاگل سا آدمی ہے, کوئی ٹھیک آدمی نہیں ہے. 1-2 لوگوں مزید کی بھی ان کی رائے یہ تھی. اسی کمشنر صاحب نے اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا اور وہ بیان
ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ کیا ریکارڈ کرایا ہے، لیکن بیان ریکارڈ ہو گیا۔ جس دن کمشنر صاحب نے اپنا بیان ریکارڈ، جس دن کمشنر صاحب نے پریس کانفرنس کی، اس دن کیا ہوا تھا؟ اس دن پاکستان کے سوشل میڈیا میں ایک عجیب واقعہ ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہی ہوگا، نہیں ہے آپ کو پتہ ہے، لیکن یہ دونوں واقعات ریلیٹ نہیں کیے۔ اس دن سے ٹویٹر بیمار، نحیف، نزع کے عالم میں ہچکیاں لے رہا ہے اسی شام سے، اور کوئی خاص نہیں چل رہا۔ 2 گھنٹے کے لیے چلتا ہے، 1 گھنٹے کے لیے چلتا ہے، پھر مر جاتا ہے، پھر چلتا ہے، اس طرح کی سچویشن ہو رہی ہے، اور کوئی صحیح نہیں چل رہا ٹویٹر۔ اسی شام سے لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح کی 2 نمبر قسم کی پریس کانفرنس انہوں نے کی، اس طرح کا کو ملتان کا بھی کمشنر نکلنا تھا، فیصل آباد کا بھی کمشنر نکلنا تھا، وہ بہت بڑا فساد بننا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ٹویٹر بند کر کے وہ فساد کیسے کنٹرول ہو گیا؟ بہرحال ٹویٹر اسی دن سے نہیں چل رہا، اور باقی کسی کمشنر نے پریس کانفرنس ہی نہیں کی۔ تو کیا وہ کمشنر یا اس طرح کے عملے کے افراد انتظار کر رہے ہیں کہ ٹویٹر کھلے گا تو ہم پریس کانفرنس کر لیں گے؟ تو انتظار کر لیتے ہیں تھوڑا سا، اتنی دیر میں شہباز شریف صاحب نے حکومت فارم کر لینی ہے۔ اچھا، ایک اور خبر آپ کو بتاتا ہوں، اس کو میں نے نتیجہ نہیں نکالنا، اس کا نتیجہ آپ نے نکالنا ہے۔ امریکی حکومت کی جانب سے پاکستان میں ٹویٹر کی بندش کے بارے میں اظہار تشویش کیا گیا ہے۔ اچھا یار، یہ ویسے امریکی بھی مجھے سمجھ نہیں آتے۔ مثلا آپ کے خیال میں عمران خان جس طرح حکومت میں لائے گئے تھے، یہ امریکہ کو نہیں پتا تھا؟ ہم سے بہتر پتا ہوتا ہے ان کو چیزوں کا۔ انہیں پتا تھا، اس وقت انہیں وائٹ ہاؤس میں بٹھایا، ڈونلڈ ٹرمپ سے میٹنگ بھی کرائی، امریکہ سے واپس آ کے عمران خان نے کہا میں نے ورلڈ کپ بھی جیت لیا۔ اس وقت یہاں پہ صحافیوں کو گولیاں لگ رہی تھیں، اب سارا عالم کو مسدور کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، متی اللہ جان کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ امریکہ کو اس پہ تشویش نہیں ہوئی، ابھی ہو رہی ہے ایکس کے حوالے سے کہ بھئی وہ جو ٹویٹر کا نیا نام ایکس ہے، اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ سارا معاملہ اٹھ رہا ہے۔ تینوں خبروں کو، لیاقت چٹھا، ٹویٹر کی بندش، امریکہ، ایکس، اظہار تشویش، میں نہیں نتیجہ نکال رہا۔ اب 2 خبریں آپ کو دیتا ہوں، اس کا بھی نتیجہ آپ نے خود نکالنا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک بڑی رقیق، تکلیف دہ مہم چلنا شروع ہو گئی ہے سوشل میڈیا پہ۔ راولپنڈی سے کسی صاحب نے انہیں قتل کی دھمکی بھی دی ہے۔ یہ معاشرہ ایسا ہی ہو گیا ہوا ہے، ہم نے اس کی تشکیل ہی ایسی کی ہے کہ دوسرے کا نقطہ نظر تو ہم سن ہی نہیں سکتے۔ اور وہ قاضی فائز عیسیٰ نہایت دیندار آدمی ہیں، ان کے بارے میں بڑے عجیب و غریب قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ تو وہ جس شخص نے دھمکی دی ہے وہ شخص تو پکڑا گیا ہے اور اس کو سزا بھی ملے گی، لیکن یہ سلسلہ شروع کیوں ہوا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ خود نہیں شروع ہو گیا، قاضی فائز عیسیٰ کے ایک کامنٹ کو نکال کے وہ جناب اس کو چلا دیا اور اس کے اوپر وہ جو ہے کفر کے فتوے لگوا دیے۔ یہ خود بخود نہیں ہو رہا، یہ کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، جس کی چھتری کے نیچے چھوٹا سا ملک ریاض چھپا ہوا بیٹھا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ سے لوگ خوش نہیں ہیں۔ ملک ریاض، انہوں نے نا بڑے بڑے طاقتوروں سے جنگ لی ہے، دیکھیں کیا کیا۔ ملک ریاض سے ڈائریکٹ پھڈا لیا، اور ملک ریاض یہ ملک چلانے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جنرل مشرف سنگین غداری کیس میں فیصلہ دے دیا۔ اسٹیبلشمنٹ یا ادارے کے اندر کے لوگ چاہے چہرے پہ مسکراہٹیں
لائیں، کہیں کہ آئین کے لیے بہت اچھا ہوا اور پارلیمان کی سپریمیسی، تالیاں بجائیں، لیکن دل میں آگ لگی ہوئی ہے۔ اور پھر اب جو وہ کر رہے ہیں مظاہر علی نقوی، کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک جج کو اگر سزا ہوئی تو انہوں نے 5 جج بنوا لینے پاناما والے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ آگ پر چل بھی رہے ہیں، اس لیے کہ وہ جو ہیں آگے پھر ان کے معاملات بہت خراب ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے بھی تو چند مہینے بعد ریٹائر ہو جانا ہے نا، تو کیا ریٹائرمنٹ کے بعد لوگ اس طرح کی چیزیں ان کے بارے میں نہیں کریں گے؟ لیکن وہ دلیر آدمی ہے، ڈرتے جھرتے نہیں ہیں۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے، فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔